یہ جو مسئلہ ہے صحابہ کا یا ان کی شان میں گستاخی وغیرہ کا، یہ ہمارے ہاں جو ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. یعنی اہل تشیع کو کچھ شخصیات سے سنجیدہ نوعیت کا ایک اختلاف اور مسئلہ ہے، اور اس کی اپنی تاریخی، فقہی، اعتقادی، کلامی بنیادیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو اس طرف سے یہ چیزیں بہت منفی انداز سے ان کا ذکر ہوتا، یہ سب تھا. ٹھیک ہے، برا بلا کہا جاتا تھا، سب و شتم تک کی بات ہوتی تھی. تو پھر علماء اہل تشیع کو خاص طور پر جب تشیع جو وہ سیاست کے اس میں آ گئی، تو پھر ان کے لیے مسئلہ مطلب اب سب کو مسلمان، اجتماع، وحدت، اتحاد کی بات جب کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بیچ میں تھا. تو اس لیے مراجی نے پھر اس کی حرمت کا فتویٰ دیا. سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد خامنہئی صاحب اس کی بالکل حرمت کے قائل ہیں، سستانی جو بہت بڑے مرجع تقلید ہے. تو ان سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. یہ نہیں کہا مکروہ ہے، حرام. اس کا مطلب یہ ہے جو غامدی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ علماء کی سطح سے یہ بات آنی چاہیے، وہ آنی چاہیے. پاکستان کے اندر اب وہ بات یا پہنچتی نہیں ہے، یا پہنچنے کے باوجود جو جو صدیوں سے اور اتنے عرصے سے جو چیزیں رائج ہے، اس کو ایک وقت ایک دم جلدی ختم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر جو بار بار بات کی گئی کہ بھائی صحابی کی تعریف ہے، مقدسات کی لسٹ کیا ہے، تو دیکھیں اس میں سے بہت ساروں کا تو آپ کو معلوم ہے کون ہے. اس میں کچھ ہے جیسا امیر معاویہ، ابو سفیان وغیرہ. تو اب امیر معاویہ کے بارے میں زیادہ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کمپرومائز کرنے کے لیے شیعہ بھی تیار نہیں. تو وہ یہ طعنہ بھی دیتے ہوئے تم تو اپنے مقدسات کی لسٹ بناتے جا رہے ہو. حالانکہ امیر معاویہ، ابو سفیان صحابی کی جو اہل سنت کی ڈیفینیشن اس کے مطابق وہ صحابی ہے. اب اس پر جو خامنہئی صاحب کا ایک مشہور جو واقعہ میں یہاں پر پیش کرتا ہوں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے فارسی زبان میں، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ علماء اور مراجع کے لیول پر کس حد تک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بھئی اگر ان کے لیے مقدس ہے تو ہمیں ان کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے. آیت اللہ خامنہئی صاحب فرماتے ہیں، اب ہم ایک اسلامی معاشرے کو چلا رہے ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. برا نہیں اگر میں یہاں پر اپنے کی یادداشت ذکر کروں، اگرچہ میں اپنے کافی دوستوں کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں. اوائل انقلاب کے دنوں میں امام خمینی نے اپنے ایک تقریر کے دوران معاویہ کا ذکر طعن آمیز انداز میں کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عرصہ تک بلوچستان میں رہا ہوں، اور وہاں کے بہت سے علماء میرے قریبی دوست ہیں. اس علاقے کے عوام اور سنی علماء معاویہ کو مقدس سمجھتے ہیں. چنانچہ میں نے امام خمینی سے عرض کیا کہ ہمارے ملک کی مشرقی سمت کی طرف کئی کروڑ لوگ معاویہ کو محترم شمار کرتے ہیں اور اسے خال المؤمنین سمجھتے ہیں، یعنی ماموں. البتہ وہ برحق ہے یا ناحق، یہ بات بحث طلب ہے. امام خمینی کو خامنہئی صاحب یہ بتا رہے، یعنی مسلمانان ہند، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان جن کی اکثریت سنی حنفی ہے، یہ لوگ معاویہ کو محترم سمجھتے ہیں. میری یہ بات سن کر امام خمینی نے کہا، عجب، میں یہ بات نہیں جانتا تھا. اب خامنہئی صاحب کہتے ہیں، اس کے بعد ان 10-11 سال کی مدت کے دوران میں نے امام خمینی کی طرف سے معاویہ کے بارے میں کوئی ایک طعن آمیز جملہ بھی نہیں سنا. آگے خامنہئی صاحب کہتے ہیں، میں خود نماز جمعہ کے دوران جنگ صفین اور امیر المومنین کی دیگر جنگوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن اہانت نہیں کرتا. تاریخ گوئی ایک اور چیز ہے، جبکہ اہانت اور چیز. دیکھا، انہوں کے جو اوپر اعتراضات تھے اہل تشیع میں، ایک یہ تھا کہ ہم ان واقعات کو، تاریخ کو یہ بیان کریں گے تو ہم پہ یہ بھی توہین کے زمرے میں. تو خامنہئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں لیکن اہانت نہیں کرتا، کیونکہ تاریخ بیان کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی کی اہانت کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے. تو یہاں پر میں نے صرف یہ بتانا تھا. اسی طرح اور بھی مراجع ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید کمال حیدری حفظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ اس وقت محب نظر بند ہے، اور اس طرح کے مراجع جن سب کا یہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں ہونی چاہیے.